علیکم. کراچی پریس کلب کے کراچی پریس کارنر سے میں ہوں مونا خان. آج جو میرے شخصیت موجود ہیں، اگر ہم کراچی کی بات کریں تو ان کا نام آ جاتا ہے، تو آپ یقیناً ان کو پہچان گئے ہوں گے. کراچی کے سابق میئر اور پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اگر میں ابھی آپ ہی کا کیلنڈر دیکھ رہی تھی، کراچی کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی، تو کیا واقعی کراچی کی خوشحالی سے پاکستان کی خوشحالی کتنی آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی دیکھا جائے اس طرح سے کراچی کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح سے ہم سمجھتے تھے کہ نئی تبدیلی آنے کے بعد. جب بھی پاکستان کا یہ حال ہے، کراچی کو اگر ٹریٹ کرتے اچھا تو پاکستان آج اس سے زیادہ خوشحال نظر آتا ہے. کراچی پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے. بزنس ہب ہے پاکستان کا، ریونیو انجن ہے، گیٹ وے سینٹرل ایشین کنٹریز کا گیٹ وے. افغانستان میں جو چیز جاتی ہے پہلے میرے شہر میں اترتی ہے، پھر یہاں سے جاتی ہے. سینٹرل ایشیا میں، پورے پاکستان میں یہاں سے چیزیں جو جاتی ہیں. تو کراچی اسٹیٹ بینک پاکستان کراچی میں، بینکس کے ہیڈ آفیسز کراچی میں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل ہب ہے. تمام انڈسٹریز پاکستان کی تمام ایکسپورٹ جو ہے وہ آلموسٹ اس کا 50% سے زیادہ یہاں سے ہوتا ہے صاحب. تو اور پورٹ ہے ہمارے پاس. سب سے بڑی بات ہے کہ 2 سی پورٹس ہیں، دونوں کے سی پورٹس آپریشن کراچی میں. تیسرا بھی آپ نے گوادر بنایا، وہ بھی آپریشن نہیں ہوا. تو کراچی ہی پاکستان ہے. کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے، بیک بون ہے اکانومی کی. تو اس بات میں کوئی قیاس نہیں ہے میرے ذہن میں. تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کراچی اگر خوشحال ہوگا، کراچی ترقی کرے گا. تو آج اگر پاکستان کو اتنا سسکتا ہوا کراچی اتنی سپورٹ کر سکتا ہے، تو اگر یہ خوشحال کراچی ہو جائے تو پاکستان کو زیادہ سپورٹ کرے گا. اچھا سر، ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کو 3 سال تو تقریباً ہو ہی چکے ہیں، نئی تبدیلی کو بھی دیکھ لیا، چلے مان لیا وہ حکمران جماعت ہے. لیکن ہم پی ایس پی کی بات کرتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں، پی ایس پی جب سے اب تک بنی ہے، اس کو آپ کس طرح سے اس کی کتنی کامیابی دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن بھی ہوئے، ظاہر سی بات ہے آپ نے بہت ساری چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا، ابھی پی ایس پی کو کراچی کے لیے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پی ایس پی جس ماحول میں یہاں پر آ کر آواز اس نے اٹھائی ہے، وہاں پر اس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. یہاں پر ہم نے آ کر کسی دنیا سے چھپی ہوئی بات نہیں، ہم نے ایک نیریٹو لیا. یہاں پر ایم کے الطاف حسین صاحب جو کر رہے تھے، ہم نے اس کے خلاف اپنی آوازیں بغاوت بلند کی. ہم نے اور ہم نے کوئی آئی ڈونٹ مینس مائی ورڈ کہ میں نے آدھے دن کچھ کہا، آدھے دن کے میں کچھ کہا، کل کچھ کہا، آج کچھ کہا. جو میں نے پہلے دن بات کی تھی 3 مارچ 2016 کو، آج تک ہم اسی بات پر قائم ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جس شہر میں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، آج اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے مارنے والوں کی طاقت چھین لی ہے. ہم جو کہ 2 افراد تھے، آج میں آپ کو چند ایپیسوڈز بتاؤں کہ ہم نے خواتین کا جلسہ کیا ناظم آباد کے گراؤنڈ میں. 12 سے 15 ہزار صرف خواتین کا ہم نے جلسہ کر کے دکھایا. پھر ہم نے 8 نومبر کو باغ جناح میں، جہاں پر پی ڈی ایم نے 11 جماعتوں نے مل کر 18 اکتوبر کو جلسہ کیا تھا، ہم نے 8 نومبر کو جلسہ کیا. اور پورے پاکستان کے 50 سے زیادہ کیمرے تھے، اور سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جلسہ جو 11 پارٹیز کے جلسے سے بڑا جلسہ. ابھی نومبر کی بات ہے، فوٹیجز پڑی ہوئی، چیزیں پڑی ہوئی. دوسرا بھی ہم نے ریسنٹلی 28 فروری کو الاسر اسکوائر کے پیچھے صرف پختونوں کا جلسہ کر کے دکھایا. پاکستان کی 40 سالہ تاریخ میں اس کراچی میں مہاجر اور پختون اس علاقے میں ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، یا وہ اس کو مار دے یا وہ اس کو مار دے. آج اللہ کا شکر ہے کہ پختون کمیونٹی میں ہماری اتنی پینیٹریشن ہے کہ آج وہ اپنا صرف جلسہ کر کے دکھا رہے ہیں. اس ساری باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی جیتی ہوئی پارٹیاں ہیں، پرانی پارٹیاں ہیں، نئی جیتی ہوئی پارٹی جس کو کہہ لیں، سب لوگ عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے. مصطفیٰ کمال کے پاس اس شہر کو بنانے کی لیگیسی ہے. مصطفیٰ کمال کے پاس الحمدللہ جو ہے وہ ایک کردار ہے، کیریکٹر ہے. آج اس کے اوپر اس کا دشمن بھی حرام کمانے، چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. میں نے بڑی ایڈمنسٹریشن چلائی الحمدللہ، اور ہم ہی وہ پارٹی ہیں جو کہ آرگنائزیشنلی آج سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو 2018 کا جو کہ الیکشن کا جو امتحان تھا ہمارے اوپر، وہ اس کو میں الیکشن نہیں کہتا، امتحان کہتا ہوں. وہ میرا امتحان تھا میرے صبر کا، ہمارے لوگوں کی استقامت کا امتحان تھا کہ آیا کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی الیکشن میں لڑکھڑا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ کھڑے ہو. اللہ نے ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا ہے وہ سارے اس میں. تو آج اس موقع پہ آپ نے جب کنکلوڈ کروں کہ آج پی ایس پی جتنی اسٹرانگ ہے 2018 میں اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. آنے والا وقت سر میں یہ سمجھوں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن میں پی ایس پی اور زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی اس کو نہیں ماننے کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، زبردست ہو گیا. سر بہت ساری امیدیں ہیں جس طرح سے میں ابھی صبح ہم لوگ آپ کا، چلو میں نام بھی لے لیتی ہوں، رفیق پردیسی صاحب، حاجی رفیق پردیسی صاحب کا وہ ذکر کہتے سلام بھی دے رہے تھے آپ کو، اور کہہ رہے تھے کہ جب کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا کون سی شخصیت ہے آپ کو سمجھ آتی ہے، انہوں نے آپ کا نام لیا، ظاہر سی بات ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جہاں کراچی ہوگا وہاں مصطفیٰ کمال ہوگا. کیسا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان امیدوں پہ آپ پورا ہوتا چاہیے؟
دیکھیے میں نے تو اپنا کام کر کے دکھایا ہوا ہے لوگوں کو. لوگ جو اگر آج یہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی ہے تو وہ میری شکل پہ نہیں دیتے, میرے کام پہ جاتے ہیں. اس لیے کہ آخری دفعہ لوگوں نے شہر میں کام ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں سے دیکھا, اور اس کام میں اللہ کا شکر ہے کہ آج میں شہر میں گھومتا ہوں, مجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, میرا دشمن بھی مجھ پر انگلی. اور اس کے بعد جو انہیں حالات دیکھے وہ شہر جو ہے تباہ برباد ہو گیا. تو لوگوں کو اس کاموں کی وجہ سے یہ امید ہے کہ اگر یہ شہر ہماری ایڈمنسٹریشن کے انڈر میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ چیف جسٹس کو آ کر کچرے کے اوپر عدالت لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آرمی چیف کو آ کر نالوں کے اوپر میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سارے مسائل مصطفیٰ کمال کے زمانے میں بھی تھے, لیکن کوئی چیف جسٹس یا کوئی آرمی چیف یا کوئی وزیر اعظم آ کر نوٹس نہیں لے رہا تھا, اس لیے کہ روٹین کے کام ہو رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ ہم کردار والے لوگ تھے. آپ آج معذرت کے ساتھ جو لوگ گزرے ہیں, جو لوگ ہیں, ان کے پاس کیریکٹر نہیں ہے, کردار نہیں ہے. وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. مسئلہ اختیارات کا نہیں ہے, مسئلہ کردار کا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر اس کردار والے لوگوں کو آپ لندن کا بھی میئر بنا کے ان کو بیٹھا دیں گے نا, وہ لندن کو بھی لیاری بنا دیں گے 6 مہینے. سر ابھی تو ہمارے پولیٹیشینز پیرس بنانے کا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کی باتوں کو پھر ہم نہ سنیں جتنی بھی عوام ہے. نہیں, جو آپ کا جو حشر کر دیا ہے انہوں نے تو اس پہ میں نہیں سمجھتا ان کی بات سننی چاہیے. ٹھیک ہے سر, آپ نے ابھی کچرے کی بات کی, لگتا ہے کراچی کا کچرا کہیں لاہور کچرا شفٹ ہو چکا ہے, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کا نظام آپ اسٹرانگ نہیں کریں گے, ملک میں آپ آئین میں ایک چیپٹر نہیں ڈالیں گے. آپ کے پاس آئین میں فیڈرل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے, پروونشل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے. جس کام کا تعلق پاکستان کے 90% 99% عوام سے ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن. اس کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے آپ کے آئین میں کہ جو بھی میئر آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی اگلے دن اس کے اختیارات کا مسئلہ ہو. اس لیے کہ آئین میں آپ نے ڈالا نہیں. جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے اور اس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, پاکستان میں ڈھوکزم پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. کچرا روزانہ پروڈیوس ہونا ہے, کچرا روزانہ اٹھنا ہے. کوئی وزیر اعلیٰ کچرا اٹھانے کا ذمہ دار ہو نہیں سکتا, ہونا نہیں چاہیے, یہ اس کرمنل. کوئی وزیر اعلیٰ پانی کی اور سیوریج لائنوں کو ذمہ دار ہونا نہیں چاہیے, اٹس کرمنل. یہ تو کام دنیا بھر میں لوکل گورنمنٹس کا ہے, میئرس کا ہے, یونین کاؤنسلز کے میئر کا ہے, کونسلروں کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو دماغی ہماری جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, ایک کیفیت کا نام ہے جاگیردارانہ وڈیرانہ سوچ, وہ اختیارات نیچے دینے سے ڈرتا ہے اپنے لوگوں کو بھی. وہ وزیر اعظم بن جائے گا, خود اپنے لوگوں کو نیچے کونسلر نہیں بننے دے گا. وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا, اپنے لوگوں کو نیچے لوگوں کو یوسی ناظر نہیں بننے دے گا. تو یہ جو یہ مائنڈ سیٹ ہے, اچھا اس کے بغیر آپ عوام کی ڈور اسٹیپ تک آپ اختیارات وسائل لے کر نہیں جا سکتے. تو پاکستان میں جب تک یہ فنڈامنٹل چینج نہیں ہوگا جس کو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں, جس کی ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں, کہ ہم کہتے ہیں بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد سے ہمیں اختیار دیا, ہمیں پاور دی, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کریں گے کام. ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ میں اختیارات اور وسائل کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر میں گلی میں لے آؤں گا. میں گلی کے آدمی کو حکمران بنانا چاہتا ہوں. جو اس گلی کا کونسلر ہے اس کو اس کے ارد گرد کے مسائل کا حکمران ہونا چاہیے, اس کے پاس اس کے مسائل ہونے چاہیے, اس کے پاس اس کے اختیارات ہونے چاہیے, مسئلہ ہو جائے گا. اچھا سر, یہ اختیارات کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو کوارڈینیشن کمیٹی بنی تھی پی ٹی آئی نے, کہ جب حالیہ بارشیں ہو گئی تھی پی ٹی آئی نے بھی نعرہ بولا کہ نہیں سب لوگ کراچی والوں کے ساتھ ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ بارشیں ہوتی ختم ہو جاتی, چیپٹر ختم, ابھی پھر آنے دے بارشیں, پھر وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, پھر سیاسی بیانات شروع ہو جائیں گے. کیا ہے, کیا مذاق ہے؟ جی میں تو یہ کہہ چکا ہوں پہلے ہی کہ اب تو یہ تو سب ڈرامے بازی. میں تو جس وقت کمیٹی بنا رہے تھے, دیکھیں کچرا اٹھانا اس کے لیے کمیٹی کیوں بننی چاہیے؟ ایک پانی کا مسئلہ اس کے لیے کمیٹی تو بھائی کام نہ کر رہے ہیں. یہ بھائی کشمیر کا مسئلہ تھوڑی کہ آپ کمیٹی بناؤ گے, مذاکرات کرو گے, انڈین سے آپ نے بات کرنی تو کمیٹی بات کرے گی. نہیں, تو ڈے ٹو ڈے کے ایشوز ہیں. یہ کام نہ کرنے کی ساری جو ہے وہ توجیحات ہیں. پھر دوبارہ لوگ مریں گے, بارشیں ہوں گی, کرنٹ لگے گا, نالا بھرے گا, گھر آئیں گے, دوبارہ وزیر اعظم بھی آ جائیں گے, آرمی چیف بھی آ جائیں گے, جج بھی آ جائیں گے, پھر کوئی نیا لالی پاپ آئے گا. یہ حل نہیں ہے. یہ لوگوں کو سوچنا ہے, کراچی کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ وہ کب تک ان جھوٹے دعوے وعدوں پر اپنی جو ہے وہ اپنی توانائی ضائع کرتے رہیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو انڈر ون امبریلا آنا پڑے گا, سب لوگوں کو. کس طرح آنا پڑے گا؟ میرے جھنڈے کے نیچے آئیں سب, پورا کراچی ایک ہو جائے میرے جھنڈے کے نیچے. ملک کا وزیر اعظم ہماری مرضی کے بغیر بن نہیں سکتا. ویری سمپل. آئی وونٹ شائی اوے. میں آئی وونٹ مینس مائی ورڈ. بالکل بھائی, ہم نے تحریک شروع کی ہے نا, آ جائیں ساری زبانیں بولنے والے مصطفیٰ کمال کی آواز پر میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں. میں دیکھتا ہوں کراچی میں کام کیسے کرتا ہے. سر آپ اپنی پارٹی کی بات کریں, مجھے یہ بتائیں کہ کتنے نوجوان ہیں, کتنی خواتین بھی, ہمارے
جی میرے پاس جو ہے وہ میرے پاس باقاعدہ ایک پورا ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ایک پورا یوتھ ونگ ہے سینٹرلائز. ہمارے پاس جو ساری تعداد 75 to 80% تعداد ہی یوتھ کی ہے, جو کہ 25 ایئرس اور اس سے جو ہے وہ کم کے لوگ ہیں سارے. ہماری باقاعدہ وہ ہے فیڈریشن ہے ہماری, باقاعدہ اس کے ذمہ داران ہیں. انجینئر عثمان جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پریسیڈنٹ ہیں, ان کی پوری سینٹرل کیبنٹ ہے. ہر کالجز میں ہمارا یونٹ ہے, ہر علاقے میں ہمارا ایک یوتھ ونگ ہے سارا, اور خواتین کا ہمارے شعبہ خواتین ہے, پورا ایک شعبہ خواتین اس کے انچارج. پلس میری سینٹرل کیبنٹ میں, میری نیشنل کونسل میں, یہ نہیں کہ صرف لوور لیول پہ نہیں, میری جو ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے, نائرہ لطیف ہماری سینٹرل کیبنٹ کی ممبر ہیں, بلقیس مختار ہماری سینٹرل کیبنٹ کی ممبر ہیں, آسیہ اسحاق ہماری سینٹرل کیبنٹ کی نشر و اشاعت ہیں, بیرسٹر فوزیہ جو ہے, بیرسٹر صوفیہ سعید ہماری جو ہے سینٹرل کیبنٹ کی جو ہے وہ کی وائس چیئرمین ہیں, ڈاکٹر فوزیہ حمید ہماری سینٹرل کیبنٹ کا حصہ ہے. یہ تو میں اتنی, پھر ہمارے پاس ڈاکٹر فوزیہ, ایک اور فوزیہ ہیں, وہ ہماری نیشنل کونسل کی ممبر ہیں. تو ہمارے پاس کم سے کم جو جہاں پر ہماری ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہاں پر ٹھیک ٹھاک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ خواتین کی ہے. ویسے سر مجھے آپ ذرا کلیئر کریں کہ پی ایس بی کا کیا تعلق صرف کراچی سے ہی پورے پاکستان سے؟ نہیں, دیکھیے پی ایس پی ایک نیشنل جماعت ہے, جو کہ ہم کراچی میں ہیں. کراچی میں ہمارا کام لوگوں نے دیکھا ہے, تو کراچی کا زیادہ جو ہے وہ, چونکہ کراچی میں مسائل زیادہ ہیں, لیکن پی ایس پی پورے میری اب ہم 19 مارچ کو کوئٹہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ہمارا یوم تاسیس کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے. بلوچستان سے ہم نے 70% بلوچستان سے 2018 میں الیکشن ہم لڑے تھے. ابھی گلگت بلتستان کی جو الیکشن ہوئے ہیں 5 سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں, 5 سیٹوں پہ گلگت بلتستان میں. پنجاب میں میری آرگنائزیشن ہے, سندھ میں میری آرگنائزیشن ہے. ہم نے پچھلے سال فیبروری میں لاڑکانہ میں جا کر جلسہ کیا ہے. سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں, اور پھر کراچی اٹسیلف دیکھیے نا, کراچی میں ساری زبانیں بولنے والے رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے کراچی کے باہر کہاں سے اچھا آپ کو فیڈ بیک آیا پی ایس بی کو؟ جی لاہور ہے, یہ حیدرآباد ہے میرے کو خاص ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ ہے, گلگت بلتستان ہے. گلگت بلتستان میں ابھی تک گیا نہیں ہوں ایک دفعہ بھی. ہمارے 5 کینڈیڈیٹس نے وہاں پر الیکشن حصہ لیا. دیٹ مینس کہ انہوں نے خود سے گلگت بلتستان میں ایشو یہ ہو گیا کہ ہم نے 8 نومبر کا جلسہ اناؤنس کر دیا یہاں پہ. آئی تھنک 12 یا 13 کو وہاں پر الیکشنز تھے. تو وہ جو جلسہ پی ڈی ایم جو یہاں پر جلسہ کر کے گئی نا, تو ہمارا اس نے کام خراب کر دیا. اس پی ڈی ایم کے جلسے کا جواب دینا بہت ضروری تھا. تو 18 اکتوبر کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ سارے مسائل کا جو ہے وہ کی جو جڑ جو ہے نا وہ کرنٹ گورنمنٹ ہے. او بھائی, کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں مسائل اس نے پیدا کیے ہوں گے, لیکن 13 سالوں سے تو آپ کی حکومت ہے یہاں پہ, آپ کیسے جو ہے انقلابی بن سکتے ہیں یہاں پہ؟ تو ہم نے اس کا جواب دینا تھا. تو وہ ہم نے 8 نومبر کا جلسہ رکھا ہے یہاں پہ. اس کی وجہ سے انیس قائم خانی صاحب میرے پریزیڈنٹ, اور شبیر قائم خانی اور یہ اشفاق منگی میرے وائس چیئرمین, یہ گئے تھے وہاں پر, لیکن میں نہیں جا سکا. سر ویسے وہ منتظر رہیں گے. اچھا سر, مجھے یہ بات بتائیں, بڑی لاجیکل بات ہے کہ اتنا بڑا شہر کراچی جہاں آبادی بڑھنی چاہیے گھٹنا شروع ہوگی, اس کی کیا وجہ ہے؟ مردم شماری کی بات کریں. دیکھیں, یہ اس سے بڑی بدقسمتی پاکستان کی کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے ایک شہر کے شہریوں سے ڈرے. یہ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی اور ہو نہیں سکتی. آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان, میں اپنی بات نہیں کرتا, چیف جسٹس آف پاکستان بھری عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی, ابھی کی بات 2021 کی بات ہے 20 کی, کہ کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 2.5 کروڑ سے کم نہیں, 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. آصف علی زرداری آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں. نادرا نے ریکارڈ جمع کرایا ہے 2013 میں سینٹ میں ایک سوال کے اوپر. اس میں ان کے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ کراچی میں انہوں نے کراچی کے ایڈریس میں 2 کروڑ 40 لاکھ تو صرف شناختی کارڈ ایشو کیے ہیں. 2 کروڑ 40 لاکھ. سر یہ اتنا obvious ہے, پھر بھی کہاں پھنس رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم یہاں پھنس رہے ہیں, ہم یہاں پھنس رہے ہیں, اس دماغ سے پھنس رہے ہیں. ہمارا جو ہماری چالاکیاں ہوشیاریاں ہیں نا, یہ ہم ختم ہو کے نہیں دے رہی. ان چالاکیوں سے ہوشیاریوں سے پاکستان آج اس نہج پہ پہنچ گیا. آپ میرے ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹر چلیں, وہاں پر آپ کو ووٹر لسٹ نکالیں, ووٹر لسٹ میں ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس علاقے میں آبادی کم ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹر زیادہ ہیں اور بندے کم ہیں؟ سینسز میں بندے کم کر دیے ہیں, ووٹر. تو ہم نے اس کو احتجاج کیا اس کے اوپر, اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سے منتخب ہونے والی گورنمنٹ جس میں 14 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں, 4 سیٹیں ایم کیو ایم کو, دونوں کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, اور ان دونوں نے اس غلط مردم شماری کے اوپر مہر لگا دی ہے کیبنٹ کی. ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھا رہی کہ نہیں, مگرمچھ کے آنسو گرا رہے ہیں, مگرمچھ کے آنسو. اگر ان کا اتنی کمزور گورنمنٹ کو اگر یہ کیبنٹ میں بیٹھ کر صرف ڈیسنٹ نوٹ لکھ رہے ہیں, اگر یہ اٹھ کر باہر آ جائیں, ان کی
بڑوں میں ہمت نہیں ہے. تو سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ کام کرا سکتے تھے. عمران خان کو جو ابھی کانفیڈنس کا ووٹ چاہیے تھا, یہ کام تو کرا ہی سکتے تھے نا, کہ بھائی اپنے کیبنٹ کے ڈیسیژن, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ اس مردم شماری کو صحیح کر دو, آپ کر نہیں سکتے, آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, لیکن اس غلط مردم شماری کے اوپر مہر لگانا تو ایسا ہے کہ میری آئندہ نسلوں میں آپ کبھی بھی مردم شماری ٹھیک ہوئی گی نہیں. جیسے کہ اگلی مردم شماری جب ہوگی تو اسی کو بیس بنائیں گے, تو جب بیسز آپ نے غلط کر دی ہیں تو آگے کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نے اس پہ ریلی نکالی, آپ کو پتا ہوگا, شارع فیصل سے لے کر, اور ہم اس کو یہ سینٹ کے الیکشن سے ذرا ملک فارغ ہو جائے تو ہم تو اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا اس والی بات. لیکن اگر آپ مجھے گن ہی نہیں سکتے صحیح پورا, تو پھر میں آپ سے پانی کیا مانگوں گا, میں آپ سے دوا کیا مانگوں گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی کے مسائل ختم ہی نہیں ہوتے؟ مردم شماری ایک اور ایک ٹینشن آ جاتی ہے یہاں پہ, تو کوئی چیز ختم ہی نہیں ہونے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہاں کا چوکیدار اپنا غلط چن لیا ہے. کراچی جو لوٹا ہے اس کو چوروں نے نہیں لوٹا, کراچی نے جس کو چوروں سے بچنے کے لیے اپنا چوکیدار بنایا تھا 35 سالوں سے, انہی چوکیداروں نے چوروں کے ساتھ مل کر پچھلا دروازہ کھولا اور لوٹا ہے گھر کو. آپ کو اپنا چوکیدار ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا چوکیدار ٹھیک کرنا پڑے گا. جب آپ اپنا چوکیدار ٹھیک کر لیں گے, وہ چوکیدار آپ کی چیزوں کی سیف گارڈ کرے گا. چور کا کام ہے چوری کرنا. کراچی کو جو ڈاکہ زنی ہو رہی ہے اس کے اوپر, اس کے حقوق کے اوپر, وہ چوروں کی وجہ سے نہیں ہو رہی, وہ چوکیداروں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم نے 35 سالوں سے MKM کو چوکیدار لگا رکھا تھا, ان کے سامنے شہر لوٹایا سب. چلے پہلے تو مانتے تھے کہ چلے حالات خراب ہیں, سیکیورٹی اور اس طرح سے, اب تو وہ چیزیں بھی نہیں. کراچی کا الحمدللہ امن آ چکا ہے, میرے خیال سے ہر کوئی سیف سمجھتا ہے کراچی کو بھی لے کے. تو اب ہمیں نہیں لگتا تھا دوسرا فیز یہی تھا کہ کراچی کو دوسرے فیز میں اس طرح سے ترقی کر لینا؟ ہاں, لیکن جو ایگزیکٹلی جو یہ جو پیپلز PTI والا تجربہ ہوا ہے نا, اس تجربے نے جو ہے بڑا نقصان پہنچایا ہے کراچی. تو سر PTI کی بات ہو رہی ہے تو PTI پہ ذرا آپ تھوڑی سی ان کی کارکردگی کو کچھ ایسا بتا دیں. ہمارے گورنر بھی جو ہے عمران اسماعیل صاحب بھی, وہ بھی بڑا ایکٹیو ہو جاتے ہیں کراچی کے مسائل کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری نظر آ جائے گی یا ہے یا نہیں ہے کوئی ایسی بات؟ میں صبح اٹھوں اور صبح سے شام تک میں نے یہ کیا وہ کیا, یہاں گیا وہاں گیا, ایسے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ اس کا حاصل کیا ہوا, اینڈ رزلٹ کیا ہے. آپ کو ویسے میں آپ کی بات سے جوڑی کیونکہ میں ہوں کراچی ہائٹ سے, میں جب بھی اسلام آباد جاتی ہوں, میں شبلی فراز صاحب سے میں نے سوال کیا تھا, اور یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, زلفی بخاری صاحب, جتنے بھی ان سے بات ہوتی ہے, میں یہی بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ لوگوں نے مجھے بتائیں, عارف الوی صاحب ہمارے صدر یہ کراچی کے ہیں, یہ ہمارے فیصل باڈا صاحب ہو گیا, علی زیدی, میں نے کہا اتنے بگ نیمز تو ہمارے کراچی والوں کی طرف سے ہی ہیں, اور آپ لوگوں کو ہم لے کر آئے, اور اس وجہ سے لے کر آئے کہ تبدیلی. میں نے سوال کیا ہے ان سے, ایسی بات نہیں, شبلی فراز صاحب سے بھی کیا ہے. وہی بات ہے کہ آپ کو لالی پاپ والی بات ہو رہی ہے, وہ نہیں ہے, انہوں نے جو ہے وہ اس کو بڑا ضائع کیا ہے یہاں پہ, اور ویری انفارچونیٹ کہ کراچی کی سے جیتی ہوئی سب سے بڑی جماعت جو بنی ہے, جس بھی طرح بنی, اس کا وزیر اعظم بن گیا, اس کا گورنر بن گیا, اس کا پریسیڈنٹ بن گیا, اس کی 3 صوبوں میں حکمرانی ہے, اور وہ وزیر اعظم آ کر اگر صوبے کے وزیر اعلیٰ سے بات ہی نہ کریں تو صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس سے اچھی کوئی اور آئیڈیل سچویشن مل نہیں سکتی, اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی. اور پھر وٹ آئی فیل کہ جی آپ انفارچونیٹلی جن لوگوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. یہ میں تو 3 سال مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے اس طرح کی ان کی جو ہے وہ اپروچ ہوگی. میں جب ان سے جتنا بھی میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, اور ایک آدھ دفعہ جن سے ملاقات, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک سرکار کے کام کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. سر یہاں پہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے ٹیم کا. اچھا سر, اگر آپ کی بات کی جائے, ہم ہمیشہ دیکھتے آئے کہ آپ بڑے فرینڈلی رہے, میڈیا کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا, اور پہلی بات ہم یہ جاننا چاہیں گے کون اچھے میڈیا میں آپ کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں, اور ابھی اور کوئی ہوں گے, ظاہر سی باتیں رہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میڈیا کے رول کو بھی کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے not on your face, not only on the face of media, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی ہوپ رہ گئی ہے نا تو وہ میڈیا رہ گئے, کہ اگر غریب کی کوئی آواز ہے, کوئی سنوائی ہے, کچھ بھی کر کے کہیں نہ کہیں سے چیز آ جاتی ہے, تو وہ کوئی ہوپ نہیں رہ گئی ہے. معذرت کے ساتھ ہم عدالتوں سے ہمیں انصاف جب تک ہمارے پاس اربوں کروڑوں روپے نہیں مل سکتے, غریب آدمی کو انصاف نہیں ہے, حکومتوں سے جو ہے وہ کوئی سنوائی نہیں ہے. جب میں یہ کامنٹ سنتا ہوں عدالتوں کے, وزیر اعظم کے, کہ بھئی فلاں چور ہے, اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے, اور اس کامنٹ کے بعد بھی وہ آدمی گھوم رہا ہے باہر, تو پھر میں کس سے فریاد کروں؟ بھائی اگر چور ہے تو بھئی پکڑا کیوں نہیں جا رہا, بند کیوں نہیں ہے,
میں آپ جب بات کریں میں اس کو آگے بڑھاتی ہوں. چور کو پکڑنے کے بعد کھول دیتے ہیں اور چور بہت زیادہ شور کرتے ہیں. دیکھیں میں مظلوم تھا اور پھر نہیں مجھے تو میں تو دیکھیں ایز اے عام آدمی میں تو وہیں مر جاتا ہوں جب ملک کا سب سے بڑی اتھارٹی والا آدمی فریاد کر رہا ہے کہ یہ فلاں ایسا ہے. تو بھائی اگر تم ہی یہ بول لو کہ یہ ایسا ہے تو اس کو پکڑے گا کون؟ میں تو نہیں پکڑ سکتا. اس کا مطلب کہ اس کا مطلب کوئی نہیں دنیا میں اس کو پکڑنے والا, اس دنیا میں یا اس ملک میں اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. کہ جب ملک کی عدالتیں کامنٹ پاس کریں کہ آپ ایسے 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 ہیں اور ڈیسیجن کچھ اور آ رہا ہے. جب ملک کا وزیر اعظم بول رہا ہے کہ بھائی فلاں چور ہے فلاں چور ہے فلاں چور ہے اور وہ آدمی گھوم رہا ہے, تو اگر وزیر اعظم نہیں پکڑ سکتا چور کو چور کہنے کے بعد, تو میں تو اس سے اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم اپنی زبان بند رکھیں. آپ میری امید تو کم سے کم نہ توڑیں. مجھے یہ رہے گا گمان کہ بھائی ایک عام آدمی کہ بھائی چلو بھائی وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ چل جاتا تو بند کر دیتا. لیکن جب آپ مجھے بتا رہے ہو کہ مجھے پتہ ہے اور پھر وہ آدمی نہیں پکڑا جا رہا, تو دس از ویری انفارچونیٹ, ویری 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 آؤٹ سے کہ ڈیسپونڈنسی جو ہے نا, مایوسی اپنی پیک پر ہے اس وقت پاکستان میں. سر آپ نے میڈیا کی ایک بات کی تھی, میں میڈیا سے واپس اسی میں آنا چاہوں گی کہ میڈیا کی اگر بات کریں, میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا کراچی کو. بڑے بڑے شوز میں نے دیکھے جب چیزوں کو کراچی کے ٹاپک پہ ہم لگاتے ہیں, کراچی کتنے زیادہ نکل گیا. لیکن پھر بھی میں نے جو چیز دیکھی, شاید آپ مجھے ٹھیک کریکٹ کر پائیں, کہ بہت زیادہ شور مچایا میڈیا نے کراچی پہ. ارے بہت مچایا, وہی اسلام آباد سے لوگ آئے, میٹنگ ہوئی, چیزیں اور چلے گئے. یہاں پہ بھی کچھ لگتا ہے کہ آواز نہیں پہنچ سکتی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر میں میڈیا کے شوز میں پیر رکھ کے دیکھوں تو ڈیفینیٹلی میڈیا تو ایونٹس پہ چلتا ہے, اور ایونٹس جو ہے وہ ایک ایونٹ دوسرے ایونٹ کو کھا جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جہاں پہ تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے, ڈیفینیٹلی جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے ہی وزیر اعظم کی توجہ ہوتی ہے, وزیر کی توجہ ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی توجہ ہوتی ہے, جوڈیشری کی توجہ ہوتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایپیسوڈ اس کے بعد کوئی نیا ایپیسوڈ ہو جاتا ہے اور ہم سب لوگ دوسری طرف لگ جاتے ہیں. میرا یہ صرف ایک سبمیشن ہمبل ہمیشہ رہتی ہے تمام دوستوں کے ساتھ بھی, کہ کراچی کے ایشوز کو کم سے کم جو ہے ہمیں کچھ پرماننٹ بیسس پہ ایک یونیورسل فیکٹ کی طرح ہمیں اس کو اپنا ایک ایس او پی بنا لینی چاہیے, اور وہ ہم بار بار اس کی ہمیں ہیمرنگ ہوگی تو یہ بہت بڑی ملک کی خدمت ہوگی. انفارچونیٹلی چونکہ ہم نئی کہانیوں میں لگ گئے, اس لیے کہ نئی کہانیاں ہمارے تو ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک نئی کہانی ہے, تو وہ پھر وہ ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میڈیا کو اپنی اسٹوریز پہ چلتا ہے نہیں, لیکن کچھ کھانا ایسا ضرور رکھنا چاہیے کہ بھائی ساری نئی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, لیکن کراچی کے ایشوز کو, فنڈامنٹل ایشوز کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک وہ چیزیں جو ہے ریزالو نہ ہوں. اچھا سر, آپ ماشاء اللہ اتنی انرجی ہے, اتنا ٹائم دیتے ہیں, ابھی بھی لوگوں میں بزی تھے ساری چیزوں میں, آپ اپنی صحت کا کیسے خیال کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے اپنی ڈائٹ کو چیزوں کو لے کے؟ میں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے کا بڑا کرم ہے مجھ پر. میں کوئی خاص نہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہفتے میں 4-5 دن واک کر لوں, مجھے ٹائم مل جائے تو میں واک کر لیتا ہوں. الحمدللہ میں تقریباً گھنٹے پر واک کر لیتا ہوں, اور وہ واک میری اب ایسی عادت بن گئی ہے کہ وہ اب اس کو نہیں کروں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ سم تھنگ از مسنگ. اور دوسرے یہ کہ ہاں ایک نارمل سی میری زندگی ہے, اور کھانے پینے میں تھوڑا سا میں خیال کرتا ہوں کہ بھائی بہت زیادہ وہ بریانی کھا لو تو باہر تو ہمارے تو چہرے پہ چمکنے لگتی بریانی, تو وہ پھر اس کو پھر احتیاط تو سب کانشیسلی ایک دماغ میں ایسی چیز رہتی ہے کہ بھائی بہت زیادہ وہ ریڈنگ نہ کرے انسان, اور اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے کنٹرول رکھا ہوا ہے. ورنہ ویسے سر آپ جیسے پہلے تھے ویسے کوئی چینج نہیں ہے الحمدللہ. میں ماسٹرز میتھس کمیونیکیشن میں تھی جب ہم لوگوں نے آپ کو, جب آپ کا ٹائم تھا تو اس ٹائم بھی ویسے ہی تھے سر. جی ہاں نہیں, وہ پہلے تو جو وہ میرا ویٹ زیادہ تھا, آئی واز مور بلکی, اس لیے کہ پہلے نظامت کے زمانے میں میرا کوئی اسکیجول نہیں تھا اس طرح کا جس طرح کا آج ہے. وہ تو دن بھر نکل کر اور رات میں 2-2:30-3 بجے جا کر ایک وقت کا کھانا گھر پہ کھاتے تھے, اور اتنے تھکے ہوتے تھے کہ بس کھانا کھا کے اسی بستر پہ سو گئے, اور کوئی واک نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو آئی ہیڈ گون ویری فیٹ. الحمدللہ اب میں نے تھوڑی سی روٹین یہ رکھی ہے کہ ہاں میں کچھ بھی ہو میں 1 گھنٹے واک کے لیے ضرور نکالتا ہوں, تو 1 گھنٹے واک. اچھا سر, ابھی آپ نے کہا واک کے لیے نکالتے ہیں, آپ نے اپنے میڈیا کے فرینڈس کا نام نہیں بتایا, ویسے اپنے دوستوں کے لیے کیا ٹائم نکالتے ہیں؟ نہیں, میری کوئی نہیں دوستی اس طرح کی بیٹھک ہے. میرے دوست سب بیچارے شکایت کرتے رہتے ہیں, سب کے وہ کم ہیں دوست, لیکن وہ
اور ان سب کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن کوئی میری یہ سوشل لائف نہیں ہے کوئی کسی طرح کی. اچھا سر, کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی لیڈر نہیں ہوتا, لیڈرشپ کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں اور دیکھتے ہیں بچہ دیکھتے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو بچپن میں اسی طرح کی چیزیں نظر آتی تھیں آپ کے والدین کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام کرنا ہے؟ نہیں, والدین ہمارے بڑے, میرے دونوں میرے والدین اب تو حیات نہیں ہیں دونوں ماں باپ, لیکن میرے والدین نے کبھی اس طرح کی مجھے کوئی بات نہیں کی کہ ہاں میں کوئی لیڈر بنوں گا یا سر. یہ سب خود بخود نیچرلی ہوتا چلا گیا. اینڈ آئی آلسو نیور پلانڈ کہ میں کوئی لیڈر بنوں گا. ہاں یہ تھی کہ صحیح اور غلط کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سے مظلوم, بچوں میں بھی کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا تھا, ہم بچے تھے تو جو بیچارہ پٹ رہا ہوتا تھا تو اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر, بھلے ہم بھی پٹ رہے ہوں ساتھ, لیکن جو ہے ہمیشہ کبھی بھی ظالم نے ہمیں امپریس نہیں کیا. ڈی این اے میں نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہو اور وہ امپریس کرے کہ یار اس کے بعد بڑی طاقت ہے, ذرا اس کے ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. تو شاید یہ والی بات تھی کہ جس طرح سے ہم پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف پروسیس سے گزارا, این جی او میں شامل ہوئے, اپنی ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا, ذمہ داریاں آئیں, اس میں بھی اللہ نے بہکایا نہیں, بھٹکے نہیں, ایم پی اے بن گئے, وزیر بن گئے, میئر بن گئے, سینیٹر بن گئے. یہ بڑی چیز ہوتی ہے آج کی اس دنیا میں. لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں آج بھی ان ساری ذمہ داریوں سے گزرنے کے بعد اس شہر میں ایسے ہی گھومتا ہوں. مجھے کوئی ڈر نہیں کہ کوئی مجھے پکڑ کے گئے کہ تم نے فلاں جگہ پہ کوئی پلاٹ لے لیا ہو, تم نے فلاں جگہ پہ کوئی چوری کر لی ہو. میں جس کے خلاف جو مجھے بولنا ہوتا ہے میں بولتا ہوں. وہ لوگ جو آج حکومتوں میں بیٹھے ہیں میرے خلاف, مجھے اگر کوئی بات کرنی ہے تو میں کرتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ یار میری 4 چوری نکال کر لے آئے گا, کہ میں نے کی نہیں الحمد للہ. تو اللہ نے بڑا کر, میں اس ساری چیزوں کو نہیں کہتا کہ کوئی میں نے پلان کر کے کیا. میں سمجھتا ہوں میرے رب کی مجھ پر بڑی مہربانی ہے. سر آپ ایسے تو نہیں بولے, اسٹوڈنٹ کی لائف میں کوئی شرارت تو کی ہوگی کچھ؟ ہاں نہیں, میں جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے. بھائی اسٹوڈنٹ لائف میں شرارت میں نے کیا کی ہوگی؟ بچپن کی حالت شیئر کر رہے ہیں. میں جو ہے وہ میں تو شریر بچہ تو بالکل نہیں تھا, میں سیریس ہی بچہ تھا بچپن سے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے ابھی کوئی اس طرح کا یاد نہیں ہے کوئی واقعہ. کالج میں چلے سر, آپ اسکول سے کالج میں آ جائے کوئی اس طرح سے کوئی چیز؟ ہم کالج لائف میں ہمارے یہاں وہ میں ہاسٹل میں تھا تو برتھ ڈے منائی جاتی تھی, اور اس برتھ ڈے منانے کا جو سیلیبریشن کا طریقہ کار تھا وہ بڑا خطرناک تھا. وہ کیا کہتے جو برتھ ڈے بوائے ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ انڈے مارتے تھے بھائی, اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا خطرناک تھا. تو وہ ایک شرارت, آپ نے آف دی کف پوچھا ہے تو جو بھی بیچارہ وہ برتھ ڈے بوائے ہوتا تھا وہ پھر اس کے لیے انڈے جمع ہوتے تھے, اور اس کو جو ہے وہ ہم سارے دوست مل کر اس کو انڈے میں نہلاتے تھے اس برتھ ڈے بوائے کو. ابھی تو نہیں سوچا جا سکتا, انڈے تو بہت مہنگے, انڈے بہت مہنگے ہو گئے اس وقت. ہمیں شاید ہم نے قدر نہیں کی ان انڈوں کی, اس وجہ سے آج جو ہے یہ انڈے اتنے مہنگے ہو گئے. ابھی تو بلکہ وہ جو ہے وہ جو برتھ ڈے بوائے وہ کہے گا ہاں بھی دے دو مجھے انڈے ویسے ہی. ٹماٹر بھی کہتے ہیں, ٹماٹر بھی نہیں مار سکتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ سے, واقعی جو چیزیں مہنگی ہوتی تھی. سر مجھے بتائیں, آپ نے اپوزیشن کی بات کی, پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی ذرا اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ کس طرح سے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے پی ڈی ایم کے جلسوں نے کوئی امپریس نہیں کیا بہت زیادہ. میں اس لیے امپریس نہیں کیا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو اگر تو ان کو واقعی حکومت ختم کرنی ہے تو یہ کہ ان کو جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ایم ایل اینڈ پیپلز پارٹی ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے, جس دن حکومت ختم ہو جائے گی, نمبر ہی ان کے پاس ہے سارے, اور آپ دیکھیں گے اینڈ وہی ہوا. اینڈ یہ سارے جلسے آپ نے لوگوں کو پورے ملک کو ایک ہجان کی کیفیت میں مبتلا کر کے بھائی اتنا چکر کرا چلانے کی ضرورت. آپ کو یہ حکومت بری لگ رہی ہے, ختم, آپ کے پاس نمبرز ہیں سر, آپ دونوں بیٹھ کے استعفے دے دیں, حکومت 1 گھنٹے میں گر جائے گی. حکومت کیوں نہیں گر رہی, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت صوبہ سندھ میں اقتدار میں ہے. پیپلز پارٹی حکومت کے بھی مزے لینا چاہتی ہے اور اپوزیشن کا کارڈ دکھا کر گورنمنٹ کو بلیک میل بھی کرنا چاہتی ہے. تو یہاں پر پیپلز پارٹی کے مزے ہیں 13 سالوں سے, وہ تو مزے کر رہی ہے یہاں پر, اور وہاں پر اپنی اپوزیشن کا کارڈ کھیل رہی ہے ساری چیزوں میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگوں کی محرومیوں پہ, مایوسیوں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو پھر اپنے پیچھے لگا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا مقصود ہے. لوگوں کی کسی کو فکر نہیں ہے, نہ اپوزیشن کو نہ حکومت کو. سر کیونکہ ہمارے سوالات میں کشمیر کا ایشو لازمی ہوتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے انڈیا جو ہمیشہ کرتا ہے آپ اس کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی, تو what do you think about کشمیر؟ دیکھیں ہماری کمزوری ہے پاکستان اور پاکستان کی حکومتوں کی کمزوری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اندرونی خلفشار میں اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ انڈیا کو بہت ہی, اور اس اندرونی خلفشار کی وجہ سے ہم نے اپنے تمام بیرونی دوست کھو دیے ہیں. ابھی پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ لگتا ہے کوئی دوست نہیں ہے. تو اس ساری چیزوں کو لے کر انڈیا نے یہ والا کام کیا. اور دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ٹرکی کو ابھی ہم کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹرکی کے بلاک میں جا کر ہم جو ہے وہ ملیشیا میں ہم جائیں گے مسلم کانفرنس میں,
پھر ہم جو سعودی عرب کے کہنے پر ہم جو وہاں نہیں جاتے, پھر ہم کبھی سعودی عرب کو ناراض کرتے ہیں کہ ہم ادھر جاتے, تو ہم نے تو کسی ایک طرف ہم نہیں گئے. کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم چائنیز بلاک میں, پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم امریکنز کے ساتھ ہیں. تو بیسیکلی وی آر کنفیوز. اور اس چکر میں ہم نے جو دوست تھے ہم نے ان کو بھی, یہ تو ان سب لوگوں کی کنٹریز کی مہربانی ہے, چائنا کی مہربانی ہے. سی پیک میں کچھ نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے سعودیز ہم سے ناراض ہیں. آپ کو پتہ ہے ایران ہمارے کوئی تعلقات کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے. انڈیا اس معاملے میں اس نے جو اپنی ایک پینیٹریشن, اس کی جو مارکیٹ ہے, اس مارکیٹ کو اس نے ایکسپلائٹ کیا ہے. سو مچ سو کہ اس نے سعودی عرب اور یو ای کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. جیسے کہ بھائی آج کی دنیا تو بڑی سیلفش دنیا ہے, جس کو جہاں پر جو ہے وہ بزنس ملے گا, اکانومی ملے گی, وہ وہاں جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بالکل اثر نو, اس کو بالکل اس میں اگر کہیں یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے تو یہاں یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. اچھا سر, لاسٹ میں چاہوں گی کہ کراچی اور کراچی والوں کے لیے اچھا سے میں چاہتا ہوں, میں کراچی والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے. ایک دفعہ کراچی کے ساری زبانیں بولنے والوں کو کسی ایک جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا. کراچی ایز یونائٹڈ کراچی, ایک جھنڈے, یہ 4 اس کے پاس 2 اس کے پاس, یہ اس طرح کر کے حکمرانوں نے ہمیں لوٹا ہے, ہمارے شہر کو تباہ برباد کیا ہے. میں آفر کرتا ہوں, میں نے 5 سال کی اسٹرگل کے بعد ہم اس جگہ پہ آ گئے کہ ہم کراچی کی ساری ایتھنیسٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو میری تمام کراچی والوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک دفعہ پی ایس پی کو موقع دے کر پی ایس پی کے جھنڈے کے نیچے آئیں. کراچی کی ساری سیٹیں ایک پارٹی کے پاس جس دن آ گئی, اس دن پاکستان کا وزیر اعظم ہماری مرضی کے بغیر بن نہیں سکتا. بن جائے گا تو چل نہیں سکتا, اور ہم اس سے اپنی بات بنوا سکتے ہیں. اور کیا بات بنوائیں گے؟ مجھے کچھ سے منسٹری نہیں چاہیے, کچھ سے وزارت نہیں چاہیے, کچھ سے پروٹوکول نہیں چاہیے. ہم کہیں گے کراچی کو اختیار دو. کراچی آئین میں 3 چیپٹر انکلوڈ کرو, جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات لکھے ہوئے ہیں, پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات لکھے, اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات آئین میں لکھے جانے چاہیے. ہمارا چیپٹر ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے چیپٹرز آئین میں لکھے ہوتے ہیں, ہمارا چیپٹر. یہ ہم کام کریں کہ کراچی کا مسئلہ ہو جائے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. اور جیسے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا یہی کہنا ہے کہ کراچی کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے. یقیناً اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کراچی کے لیے سوچنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.